السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ یقول اللہ تعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ آج باذن اللہ بڑے ہی مختصر انداز میں ایک بڑے ہی اہم موضوع کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس میں ہونے والی بعض بڑی غلطیاں اور دھاندلیاں یہ ذکر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلام کے نظام میں، قانون میں ایک اہم قانون، ایک اہم نظام وراثت ہے، قانون وراثت ہے۔ یعنی وہ مال جو میت چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے اس کو مال وراثت کہتے ہیں، طریقہ کہتے ہیں، اور ہماری عام زبانوں میں کیا ہے اس کو کہ میت کا چھوڑا ہوا مال، اس کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے اور کیسے کن کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے اور ان میں ہم سے کوتاہی اور کمی ہو رہی ہے، ان میں سے بعض چیزوں کا انشاءاللہ ذکر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ میراث ہر گھر کی ضرورت ہے۔ دنیا میں کوئی گھر شاید ہی ایسا خالی ہو جہاں پر میراث کی ضرورت نہ ہو۔ اسی لیے کئی صحابہ سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اس طرح کا علم سیکھا جائے، فرائض کا علم، وراثت کا علم سیکھا جائے، جن میں عبداللہ بن مسعود اور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما شامل ہیں، اور امام بہقی وغیرہ نے السنن الکبریٰ میں ذکر کیا ہے اسے۔ میراث ایک ایسا اور ایک لوتا موضوع ہے، ایک ایسا نظام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان کی بلندیوں سے طے کیا ہے۔ جتنے بھی احکامات ہیں شریعت کے، ان تمام احکامات کی تفصیلات جاننے کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب لوگوں کو ریفر کر دیا ہے، تحویل کر دیا ہے کہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز حیات، آپ کا اسوہ اور آپ کی حدیث سے مدد لی جائے۔ نماز جیسا اہم فریضہ بھی آپ صرف قرآن کی مدد سے نہیں ادا کر سکتے ہیں جب تک کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کا آپ سہارا نہ لے۔ لیکن میراث ایک ایسا مسئلہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، خود تقسیم کیا ہے ساتوں آسمان کی بلندیوں سے، کہ ایک آدمی اگر وفات پا جائے تو کس کو کتنا ملنا ہے، کن کن صورتحال میں کیا ملے گا، کب وہ محروم ہوگا۔ اکثر توزیعات، اکثر تقسیمات، ڈسٹریبیوشن اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر کر دیا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں جو ہمارے درمیان میراث کے مسائل ہیں، ان میں 90% سے زیادہ مسائل وہ ہیں جو صرف قرآن ہی کے ذریعے سے بڑی آسانی کے ساتھ کیا ہے حل کیے جا سکتے ہیں، اور مزید تفصیل اور توضیح کے لیے احادیث کا سہارا یقیناً فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ لیکن اصل توضیح اور تقسیم جو ہوئی ہے وہ اللہ رب العالمین ہی کی جانب سے ہوئی ہے۔ خاص طور سے قرآن کی 3 آیات اگر آپ پڑھیں گے تو 90% سے زیادہ آپ کو ڈسٹریبیوشن اور توضیح مل جائے گی، جن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 11، 12 اور آخری آیت نمبر 176، یہ 3 آیات پڑھیں گے جن میں اللہ تعالیٰ نے میراث کو تقسیم کیا ہے۔ باقی اگر آپ اور جاننا چاہتے ہیں تو سورہ نساء کی آیت نمبر 7 سے پڑھیں اور جا کر پڑھتے رہیں 12، 13، 14 تک پڑھیں، تو یہ پوری کی پوری چیزیں کیا ہے آپ پر انشاءاللہ واضح ہو جائیں گی۔ میراث میں جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں ان کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی خطا اور غلطی جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے، اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو اس کے کفن دفن کا انتظام جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے مال سے ہوتا ہے۔
کس کے مال سے ہوتا ہے؟ آدمی کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، پیسوں کی ریل پیل ہے اس کے پاس، لیکن جب اس کی وفات ہوتی ہے تو دوسروں کے پیسوں سے اس کو کفن دیا جاتا ہے، اس کو قبرستان لے جایا جاتا ہے، سارے اخراجات جو ہوتے ہیں وہ اس کے مال سے ادا نہ کر کے دوسروں کے مال سے ادا کیے جاتے ہیں، خواہ وہ اس کے اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ یہ درست اور صحیح طریقہ نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کی وفات ہو جائے تو اس کے مال میں سے سب سے پہلے تجہیز و تکفین کا انتظام، اس کے کپڑے کا انتظام، اس کے جو اور اخراجات ہیں قبر وغیرہ کے، سارے اخراجات اس کے اپنے مال سے ادا کیے جائیں۔ یہ سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے، اس پر ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں دو دلیل بڑی تیزی کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، دونوں صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پہلی روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج ادا کر رہے تھے تو ایک صحابی اونٹ سے گر کر کے وفات ہو گئی، وہ فوت ہو گئے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، یہ صحابی رسول کو انہی کے کپڑوں میں کفنا دو، انہی کے کپڑوں میں کفنا دو۔ اور دوسری روایت میں وَأَلْبِسُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، انہی کے کپڑوں میں انہیں لباس پہنا دو۔ اور اسی طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ جب آخری ایام میں وہ تھے اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زیارت کے لیے تشریف لائیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک قمیض کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا بیٹی اسی کپڑے میں مجھے کفنا دینا، میرے کفن میں اس قمیض کا استعمال کر لینا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو پرانی ہو گئی ہے، تو کہا نئے لوگ نئے کپڑے کے، یعنی جو زندہ ہیں بحیات ہیں وہ نئے کپڑے کے زیادہ مستحق ہیں، اس لیے میرا استعمال کیا ہوا یہ کپڑا ہی مجھے کفن میں کیا ہے دے دینا۔ تو ایک دلیل یہ ہو گئی، اور یہ جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ضمناً آ گیا۔ دوسری دلیل بہت لوگ ذکر کرتے ہیں مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اور سب ذکر کرتے ہیں کہ کتنے کلاش تھے، کتنے غریب تھے، کہ جب ان کی شہادت ہوئی غزوہ احد کے موقع پر تو ان کے پاس اتنا کپڑا نہیں تھا، کفن نہیں تھا کہ پورے جسم کو ڈھانپا جا سکے، چھپایا جا سکے۔ اور یہ بات صحیح ہے، لیکن آپ اور ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا تھا، کیونکہ ان کے پاس مال وراثت میں جو کچھ انہوں نے چھوڑا تھا وہ صرف اور صرف ایک چادر تھی، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی مال وراثت نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ مصعب ابن عمیر سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ کی خاطر مدینہ تشریف لائے تھے، اور سن 3 ہجری شوال کا معاملہ ہے یہ۔ تو جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کے پاس وراثت کے طور پر صرف ایک چادر تھی، اسی چادر کے ذریعے سے جب ان کے سر کو ڈھانپا جاتا تو پیر کھل جاتا، پیر کو ڈھانپا جاتا تو سر کھل جاتا۔ اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو جب اس کشمکش میں دیکھا تو کہا کہ سر کو ڈھانپ دو، غطوہ راسہ، تم لوگ سر کو ڈھانپ دو، وجعلوہ علی رجلی اذخر، اور ان کے پیر پر اذخر گھاس کو ڈال دو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ اور ہم اس واقعے کو بار بار سنتے ہیں اور سماعت کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو راز ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کیوں ایک صحابی رسول، وہ بھی اتنا بڑا، اسلام کا پہلا امبیسڈر، پہلا سفیر، جسے اللہ کے پیغمبر نے مدینہ روانہ کیا اور جس کی دعوتوں سے کتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، مدینے کی زمین کو اسلام کے لیے ہموار کرنے والے مصعب ابن عمیر ہیں، اور جب ان کی شہادت ہو رہی ہے تو ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں جن سے ان کو کفنایا جا سکے، اور ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، عبد الرحمن ابن عوف ہے، سعد بن ربی، سعد تو وفات پا گئے تھے، سعد بن ربی اسی غزوے میں، یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں، اپنے ایک بھائی کو ایک چادر نہیں دے سکتے ہیں تاکہ ان کو کفنایا جا سکے؟ آپ اندازہ لگائیں، کیا ہم میں سے کوئی آدمی اسے برداشت کر پائے گا کہ ہمارا کوئی بھائی اگر فوت ہو جائے اور اس کے پاس کفن کے لیے کپڑے نہ ہوں تو ہم اسے دیں گے یا نہیں دیں گے؟ لیکن اصل میں سنت کا طریقہ یہ ہے کہ میت کے مال میں سے ہی اس کو کفنایا جائے۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مصعب ابن عمیر کو انہی کی چادر میں کفنایا جائے، کیونکہ طریقہ یہی ہے کہ میت کے مال میں سے ہی اس کو کفن دفن کیا جائے۔ اور ایسی کچھ صورتحال سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی تھی، ان کے پاس بھی صرف ایک ہی چادر کیا ہے موجود تھی۔ اس لیے جب کسی آدمی کی وفات ہو جائے تو اس کے مال میں سے ہی کفن دفن کا انتظام کیا جائے، اس سنت کا احیاء کی
کیجئے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ اکثر جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بھی وفات ہو جائے اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام نہیں ہوتا، زندگی میں تو اس کو کپڑے نہیں پہناتے، اس کا خیال نہیں کرتے، لیکن جب وفات ہو جاتی ہے تو ہر آدمی ہاتھ کھڑا کر لیتا ہے، میری طرف سے کفن ہوگا، میری طرف سے کفن ہوگا۔ اور کچھ جگہوں پر تو ایک اور بری عادت ہے کہ اگر داماد کی وفات ہو گئی ہے تو سسرال سے کفن بھی آئے گا، یعنی زندگی بھر تو لیتا رہا، مرنے کے بعد بھی کفن کہاں سے آنا ہے؟ سسرال سے آنا ہے۔ یا اسی طریقے سے لڑکی کی وفات ہو گئی تو میں کیسے آنا ہے؟ یہ سب جہالت کی انتہا ہے۔ عورت کے پاس اگر مال ہے، اس کی وفات ہو گئی ہے تو اسی کے مال میں سے پہلے اس کو کفن دفن کا انتظام کیا جانا چاہیے۔ آپ میں سے جو باحیات ہے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں اور اپنے گھر والوں میں اس بات کو پہنچا دیں کہ میرے مرنے کے بعد میری ہی مال میں سے کیا ہے؟ کفن دفن کا انتظام کیا جانا چاہیے، جو بھی اخراجات مصروفات ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی کمی اور کوتاہی ہے جو ہمارے درمیان عام طور سے موجود ہے۔ دوسری چیز یہ ہے جو میراث کے سلسلے میں ہمارے درمیان موجود ہے، وہ یہ ہے کہ جب کسی آدمی کی وفات ہو جاتی ہے تو وفات ہو جانے کے بعد جو وارثین ہوتے ہیں وہ وارثین اس پراپرٹی کو، مال کو تقسیم کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ میت کے ذمے ابھی قرض موجود ہوتا ہے، یا اس بات کی تحقیق اور تفتیش نہیں کرتے کہ جو آدمی فوت ہو چکا ہے کیا اس کے ذمے قرض تو نہیں ہے۔ تو قرض کی ادائیگی سے پہلے وراثت کا مال توزیع نہیں کیا جا سکتا، تقسیم نہیں کیا جا سکتا، یعنی جب کوئی آدمی مر جائے تو پہلے نمبر پہ اس کے مال سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے، اور دوسرے نمبر پر اگر اس کے ذمے قرض موجود ہو، اگر اس کے ذمے قرض موجود ہو تو قرض کی ادائیگی کی جائے۔ قرض کی کیا ہے؟ ادائیگی کی جائے۔ مشہور صحابی الزبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کے باڈی گارڈ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، پھوپھی زاد بھائی بھی تھے، بہت مالدار صحابی تھے الزبیر ابن العوام رضی اللہ۔ اس زمانے کا وہ بینک تھے، جس زمانے میں وہ تھے اس زمانے کا بینک تھے۔ لوگ ان کے پاس اپنے مال کو لا کر دیتے تھے کہ امانت آپ رکھ لیجئے، تو کہتے تھے کہ امانت کے طور پر میں اسے قبول نہیں کرتا ہوں، ہاں بطور قرض میں اسے لے رہا ہوں۔ امانت میں ہوتا کیا کہ جیسے آپ نے دیا ہے ویسے ہی مجھے لوٹانا ہے، اور ایک آدمی کتنے لوگوں کی امانت کو محفوظ کرے گا؟ تو الزبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ بطور قرض میں اس کو لے رہا ہوں، بطور امانت نہیں، جب آپ کو ضرورت ہوگی میں لوٹا دوں گا۔ تو اس طریقے سے بہت لوگوں نے آپ کے پاس مال کو اکٹھا اور جمع کر لیا تھا، وہ خود بہت مالدار تھے۔ جب ان کی جائیداد تقسیم ہوئی تو 5 کروڑ سے زیادہ تھا، 5 کروڑ سے زیادہ ان کی مالیت تھی۔ 4 بیویاں تھیں، 9 بیٹے تھے، 9 بیٹیاں تھیں، ایک ایک بیوی کو جو حصہ آیا تھا وہ 12 لاکھ تھا۔ تو جب ان کی وفات ہوئی تو عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پراپرٹی کو تقسیم نہیں کیا۔ بار بار ان کے اولاد کہتے رہے کہ بھائی ہمارے درمیان ہمارے والد کی پراپرٹی کو تقسیم کریں، کہا نہیں، یہاں تک کہ میں 4 سال اعلان کروں گا، وہ بھی موسم میں، حج میں 4 سال تک اعلان کروں گا، اس کے بعد الزبیر ابن العوام کی جائیداد کو تقسیم کروں گا۔ چنانچہ 4 سال تک وہ حج کے سیزن اور موسم میں عبداللہ ابن الزبیر اعلان کرتے رہے کہ جس کے ذمے میرے والد کا قرض ہے، میرے والد کے اس کا قرض میرے والد کے ذمے ہے تو آ جائے اور لے جائے۔ 4 سالوں کے اعلان کے بعد، پوری تحقیق اور تفتیش کے بعد، پھر انہوں نے الزبیر ابن العوام کی وراثت کو کیا ہے؟ تقسیم کیا۔ اس بات کو لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ اگر میت کے ذمے قرض ہوگا اور قرض کی ادائیگی نہیں کی جائے گی تو یہ معاملہ انتہائی خطرناک ہے۔ سعد اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی وہ بیان کرتے ہیں، ان کے بھائی کی وفات ہو گئی، وفات ہو جانے کے بعد وہ اپنے بھتیجوں کے ذمہ دار ہو گئے، کفیل ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا اور کہا ان اخاک محبوس بدینہ، دیکھو سعد تمہارا بھائی قرض کی وجہ سے محبوس، روک دیا گیا، اسے اس کے معاملے پینڈنگ میں رکھ دیے گئے ہیں، صحابی رسول ہیں، ان کے ذمے قرض ہے تو ان کا معاملہ پینڈنگ میں ہے، تو جاؤ ان کی طرف سے قرض ادا کر دو۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نے ان کے ذمے سارا قرض ادا کر دیا ہے سوائے یہ کہ 2 دینار کے، جس کا دعویٰ ایک خاتون کر رہی ولیس علیہا بینہ،
لیکن اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی ایویڈنس, کوئی ثبوت نہیں ہے, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اسے اس کا حق دے دو, کیونکہ وہ درست اور صحیح بات کر رہی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ میت کے خیر خواہ ہیں, واقعی کوئی آپ کا رشتہ اس سے تھا, باپ کا تھا, ماں کا تھا, بھائی کا تھا, بہن کا تھا, اس کے حقیقی خیر خواہ ہے, تو اس کے ذمے اگر قرض ہے تو اس قرض کی ادائیگی آپ کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ اس میں کوتاہی اور لاپرواہی کریں. میں کتنے ایسے گھرانوں کو جانتا ہوں جن کی وفات ہوئے 15 سال ہو گئے ہیں, اور بچے اولادیں کروڑ پتی ارب پتی عیش کر رہے ہیں, لیکن ابھی تھوک سے ان کے ذمے قرض موجود ہے. جب وہ آدمی جاتا ہے مطالبہ کرنے کے لیے, بعد میں دوں گا, بعد میں دوں گا, اس طریقے سے معاملہ کیا ہے, چلتا رہتا ہے. اس لیے اس طرح کے معاملے جس کے ذمے ہوں اسے چاہیے کہ وہ لکھ لیا کرے, تاکہ اور وصیت تیار کر دے, تاکہ اس کے مرنے کے بعد فوری طور پر اس کا قرض کیا ہے, ادا کیا جا سکے. یہ دوسری چیز ہے جس میں ہماری کوتاہی ہوتی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کی وفات ہو جائے تو اس کی وراثت کو تقسیم کرنے میں جلد بازی کرنی چاہیے. یہ بھی ایک خطرناک غلطی ہے, بھیانک غلطی ہے کہ ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے, اس کی میراث رکھی رہتی ہے, وراثت رکھی رہتی ہے, وہ چلتی رہتی ہے, بیٹے کی وفات ہوگی, بیٹیوں کی وفات ہوگی, پوتوں کا زمانہ آ گیا, اور ایسے چلتا رہتا ہے نظام. یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ اسی گھر کے اندر اپنے جو طاقت والے ہوتے ہیں وہ بنوا کر رہنا شروع کر دیتے ہیں, جو کمزور رہتے ہیں وہ کمزور پڑے رہتے ہیں. یہ انتہائی ذلیل حرکت ہے. یہ جب کسی انسان کی وفات ہو جائے تو اس کے مال کو تقسیم کرنے میں جلد بازی کرنی چاہیے, تاخیر نہیں کرنی چاہیے. بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو ان کی بیوی اس پورے مال پر قبضہ کر لیتی ہے. نہیں, میری زندگی میں بڑھنے نہیں دوں گی, سمجھتی ہے کہ وہ بہت خیر کا کام کر رہی ہے. اللہ کے قانون میں رخنہ اندازی کر کے, ٹانگ اڑا کر کے وہ خاتون یہ سمجھتی ہے کہ میں بہت بہتر کام کر رہی ہوں, میں اپنے اولادوں میں پراپرٹی کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کرنے دوں گی, میری زندگی میں تقسیم نہیں ہوگی. یہ اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے. اس سے انسان کفر تک پہنچ سکتا ہے, کیونکہ شرعی نظام اور قانون یہ ہے کہ جب کسی کی وفات ہو گئی, اب وہ دوسرے لوگوں کے حقوق ہو گئے, جن کا حق ہے ان تک جلد سے جلد پہنچا دیا جائے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی نہیں دے رکھی ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم کو روکنے کی کوشش کرے. آپ اندازہ لگائیں, آج اس زمانے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں, کتنے ہمارے اپنے گھرانوں میں ہیں, شوہر کی وفات ہو گئی ہے اور عورتیں اس پورے مال پہ قبضہ کیے بیٹھی ہیں, کرائے آ رہے ہیں وہ کھا رہی ہیں, یہاں سے آ رہا ہے وہ کھا رہی ہیں. یہ سب حرام مال ہے جو کھا رہی ہیں, جو بھی کھا رہے ہیں یہ سب حرام مال ہے, کیونکہ اس میں لوگوں کے حقوق ہیں اور آپ اس کو تقسیم کے بغیر کھا رہی ہیں. جو بھی کھا رہا ہے یہ سب کیا ہے, حرام صورت ہے, اس میں ایک پیسہ بھی شبہ نہیں ہے. میں آپ کو ذکر کروں کہ پہلے خواتین جو دیندار تھی ان میں کتنا تقویٰ تھا اس معاملے کو لے کر. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے صفۃ الصفوہ کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک خاتون آٹا گوندھ رہی تھی, ایک خاتون آٹا گوندھ رہی تھی, تو اسی درمیان ان کو خبر ملی کہ آپ کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے. اس خاتون نے چھوڑ دیا آٹے کو, روٹی بنا کر کھایا نہیں, کہنے لگی اب یہ مال وراثت ہو گیا ہے, یہ میرے شوہر کا طریقہ ہو گیا ہے, اس کی میراث ہو گئی ہے, اب اس میں اس آٹے میں میرا صرف حق نہیں ہے, اس کی اولادوں کا حق ہے, اس کے ماں کا حق ہے, اس کے باپ کا حق ہے. اس نے گوندے ہوئے آٹے میں روٹی بنا کر نہیں کھانا پسند کیا کہ کہیں ناجائز اور حرام نہ ہو جائے, کیونکہ اب مال وراثت ہو گیا. ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے, اس کا مکان ہے, گھر ہے, پیسے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں, تو ایکس وائی زیڈ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جیسے اس کی وفات ہو گئی, خلاص آپ رک جائیے اب, کیونکہ اس میں بہت سارے لوگوں کے حقوق ہیں. جب تک سب لوگوں کی رضامندی نہ ہو جائے آپ ان میں سے کچھ بھی استعمال کرنے کی کوشش نہ کیجیے. اب تک آپ کے شوہر تھے, آپ کو لا کے دے رہے تھے, آپ کے باپ تھے لا کے دے رہے تھے, آپ کی جو بھی ہے, اب جو جیسے ہی وفات ہو گئی اب وہ مال لوگوں کا حق ہو گیا جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر رکھا ہے. اب آپ کسی کا مال میں سے کچھ بھی کھائیں گے لوگوں کا حق ہو سکتا ہے, اس لیے اس سے بچنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے. تو جب کسی شخص کی وفات ہو جائے تو اس کے مال کو ڈسٹریبیوٹ کرنے میں, تقسیم کرنے میں, توزیع کرنے میں جلد بازی کرنی چاہیے. یہ انتہائی درجے کی حماقت ہو سکتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں انہیں بھی تقسیم نہیں کریں گے, تقسیم ہونے سے تقسیم ہو جائیں گے ہم, یہ نہیں ہونا چاہیے. الا یہ کہ سارے کے سارے جتنے لوگ وارث ہو رہے ہیں سب رضامند ہوں کہ ابھی 2 سال نہیں, 1 سال نہیں, 3 سال نہیں, 4 سال نہیں تقسیم ہونا, ایک الگ بات ہے. اگر سارے لوگ رضامند ہو گئے, A to Z جتنے بھی وارثین ہیں, لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک اپنے والد کی وفات کے بعد یہ مطالبہ کرتا ہے کہ میرے والد کی وفات ہو
گئی ہے ایز پر اسلامک لا، شرعی قانون کے اعتبار سے میرا اتنا حق بنتا ہے، لہٰذا میں اس کا دعویٰ کرتا ہوں اس کو پورا حق ہے کہ وہ لے، کسی کو بھی حق نہیں کہ اسے روکے۔ تو کسی کی وفات کے بعد اب جو مال اس نے چھوڑا ہے وہ لوگوں کے حقوق ہو گئے ہیں، لوگوں کے حقوق وہاں تک پہنچانے میں جلد بازی کرنی چاہیے۔ یہ عام بیماری ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اور ہر آدمی خاموشی سے اندھا بہرا گونگا کانا بہنا ہوا ہے، ہر آدمی اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی اس پر نکیر نہیں کر رہا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، سماج کے اندر، یہ معاشرے کے اندر غلط ہو رہا ہے۔ کتنی نا اتفاقیاں پھیل رہی ہیں، کتنی ناچاکیاں پھیل رہی ہیں، جو کمزور لوگ کمزور پڑے ہوئے ہیں، جو طاقت اور قوت والے ہیں وہ ہڑپ کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو جب کسی کی وفات ہو جائے تو اس کے مال کو تقسیم کرنے میں کیا کرنا چاہیے؟ جلد بازی کرنی چاہیے، تاخیر کرنا یہ درست اور صحیح نہیں، لیکن کوئی ویلڈ ریزن ہو، جیسا ابھی ذکر کیا گیا عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو صحیح بخاری کے اندر ہے کہ اگر اس کے ذمے قرض ہے تو جب تک قرض کی تفتیش اور تحقیق نہ ہو جائے، ادائیگی نہ ہو جائے، مال کو تقسیم نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے میراث کی تقسیم میں ایک بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات جو ہے ماں باپ کیا کرتے ہیں، اپنے بعض اولاد کے لیے وصیت تیار کر کے چلے جاتے ہیں کہ فلاں میرے بیٹے کو وہاں والی زمین دے دیجئے، فلاں میرے بیٹوں کو وہاں والی دے دیجئے، بیٹیوں کو تھوڑا تھوڑا بانٹ دیے، کبھی وہ بھی نہیں دیے۔ یاد رکھیے ایک خطرناک غلطی ہے، اللہ کے قانون کے ساتھ کھلواڑ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے لیے وصیت تیار کریں جن کو اللہ نے وصیت کا حق ہی نہیں دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفہ کے میدان میں جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، ابو امامہ الباہلی کی روایت، کئی احادیث کی کتابوں میں، سنن ابن ماجہ میں، ترمذی میں اور حدیث کی دیگر کتاب موجود ہے، وہاں آپ نے کہا تھا ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ، اللہ نے ہر حق والے کو حق دے دیا ہے، اللہ نے ہر حق والے کو حق دے دیا ہے، فلا وصیت لوارث، تو کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی ہے۔ آپ فوت ہوں گے، آپ کا بیٹا وارث ہو جائے گا، آپ کی بیٹی وارث ہو جائے گی، آپ کی بیوی وارث ہو جائے گی، آپ کی ماں وارث ہو جائیں گی، آپ کے والد وارث ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کے لیے آپ وصیت نہیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے وصیت کریں گے جو آپ کے مال میں وارث نہیں ہو رہے ہیں، آپ کی خالہ نہیں ہو رہی ہیں، آپ کی پھوپھی نہیں ہو رہی ہیں، آپ کی بہن نہیں ہو رہی ہیں، آپ کے چچا نہیں ہو رہے ہیں۔ مثال ہو سکتا ہے کبھی چچا بھی ہو جاتے ہیں، ایک الگ الگ کنڈیشنز ہیں، لیکن ان حالات میں کہ اگر آپ کے بیٹے یا آپ کے دادا، آپ کے والد یا دادا یا پوتے یہ لوگ موجود ہوں مذکر، تو وہ لوگ پراپرٹی گھر سے باہر نہیں نکلتی ہے، تو اگر یہ لوگ جو وارث نہیں ہو رہے ہیں ان کے لیے آپ وصیت کر سکتے ہیں، بلکہ بعض علماء کے یہاں وصیت کرنا واجب اور ضروری ہے۔ جیسے الزبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ نے 1/3 مال کی وصیت کر رکھی تھی، 1/3 مال کی کیا ہے؟ وصیت کر رکھی تھی کہ میرے پوتوں میں جیسے پوتے وارث نہیں ہوتے ہیں، بیٹوں کی موجودگی میں ان کے لیے وصیت کر دیجئے، پوتیاں وارث نہیں ہو رہی ہیں، بیٹیاں نہیں وارث ہو رہی ہیں، نواسیاں نہیں ہو رہی ہیں، جو لوگ وارث نہیں ہو رہے ہیں ان کے لیے آپ ہوا کیا ہے؟ وصیت کر سکتے ہیں۔ لیکن جو آپ کے مال میں وارث ہو رہے ہیں ان کے لیے آپ وصیت نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی لکھا پڑھی کر کے مر بھی گیا تو اس وصیت کا نفاذ نہیں ہوگا، اس کو نافذ نہیں کیا جائے گا، بلکہ حسب شریعت ایز پر اسلامک لا مال کو ڈسٹریبیوٹ اور تقسیم کیا جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ اولاد لائق ہو یا نالائق ہو، اس سے پراپرٹی اور وراثت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اولاد لائق ہو یا نالائق ہو، اس سے تقسیم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آپ کی پوری زندگی خدمت کرنے والا جو پائے گا اتنا ہی آپ کی پوری زندگی نافرمانی کرنے والا بھی پائے گا۔ اس میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا نہیں کہ جو زیادہ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو خدمت کرے گا اس کے نام سے لکھ دیں گے، ارے زندگی بھر جہالت کرتے رہے، مرنے کے بعد بھی جہالت کی بدبو پھیلا کر کے جاتے ہیں کہ ان کا گناہ کیا ہے؟ کنٹینیو رہے، جاری رہے۔ آدمی جب علم والا نہیں ہوتا ہے، دین سے قریب نہیں ہوتا نا، تو اس کے مرنے سے اس کے گناہ ختم نہیں ہوتے ہیں، وہ جاری وہ ساری رہتے ہیں۔ جیسے آدمی دیندار ہوتا ہے تو اس کے مرنے سے اس کی نیکیاں ختم نہیں ہوتی ہیں نا، ایسے بہت سارے لوگ جو دیندار نہیں ہوتے، دین کی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی ہے، وہ مر جاتے ہیں لیکن ان کے گناہ جاری وہ ساری رہتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ اس طرح کے ظلم اور ستم والے فیصلے کر کے چلے جاتے ہیں کہ جو خدمت کرے گا اس کو دے دیں گے، جو خدمت نہیں کر رہا ہے کیا ہے؟ اس کو محروم کر دیں گے۔ بہت سارے لوگ پیپر میں نکلوا دیتے ہیں کہ یہ آنکھ ہیں، پاکستان وغیرہ میں خوب چلتا ہے کہ یہ آنکھ ہے، ان کو نہیں دیا جائے گا، یہ میرے بچے فلاں بیٹے کو نہیں دیا جائے گا، فلاں کو نہیں دیا جائے گا، کبھی کچھ اس طریقے سے۔ اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ نہیں کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ کیا ہے؟ نہیں کر سکتے۔ اس طرح کی کوئی بھی وصیت ماں باپ کو کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور نہ ہی زندگی میں تقسیم کرتے وقت آپ جو ہے کمی بیشی کر سکتے ہیں۔
ہبہ اور گفٹ دینے میں، ہدیہ دینے میں آپ اپنی اولاد کے درمیان ناانصافی نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو زیادہ خدمت کر رہا اس کو زیادہ دے دیا، جو نہیں کر رہا اس کو کم دیا۔ یہ بھی عام بیماری ہے۔ یہ کیا ہے؟ عام بیماری۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایک سے زیادہ نکاح نہیں کرو۔ کیوں نہیں کرو؟ کیونکہ عدل نہیں کر پاؤ گے، عدل نہیں کر پاؤ گے۔ میرے بھائی، عدل کا تقاضا بیویوں کے ساتھ ساتھ اولاد میں بھی ہے۔ اولاد تو آپ کی ایک سے زیادہ ہے نا۔ اگر آپ اولادوں میں عدل کر لے جاؤ گے تو بیویوں میں بھی عدل کر لے جاؤ گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اپنے صاحبزادے نعمان کو لے کر کے اور کہا اللہ کے نبی آپ گواہ بن جائیے، میں نے انہیں مال اور گفٹ اور عطیہ دے دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هل اعطیت سائر ولدک مثل هذا، کیا تم نے اپنی ساری اولادوں کو ایسے ہی دیا جیسے نعمان کو دیا ہے؟ تو کہا نہیں۔ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولادوں کے درمیان عدل کرو۔ تو گفٹ اور ہدیہ دینے میں اولادوں میں کہ ناانصافی نہیں کی جا سکتی ہے۔ ہمارے کیا ہوتا ہے، جس بیٹی کی شادی ہو گئی اس پر توجہ ختم ہو گئی، وہ سمجھتے ہیں گھر سے ایک بلا نکل گئی۔ ہمارے پاس یہ بھی بڑی نحوست ہے نا کہ آپ دیکھیں گے بڑی تفریق دیندار گھرانوں میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس بیٹی کی شادی ہو گئی اس پر توجہ کم ہو گئی، اب جس کی شادی نہیں ہے ساری توجہ اسی پر ہوتی ہے۔ بھائی شادی ہو گئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اگر ماں باپ کی طرف سے ہدیہ تقسیم ہو رہا ہے، گفٹ تقسیم ہو رہی ہے، تو سارے اولادوں کے درمیان چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، سب کے درمیان برابری کیا ہے؟ واجب اور ضروری۔ اور اس سلسلے میں اللہ سے کیا ہے؟ ڈرتے رہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ قیامت کے دن اپنی اولادوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ بہرحال تیزی کے ساتھ جو کہ وقت بہت تھوڑا بچا ہوا ہے، چوتھی چیز یہ ہے جس میں ہماری کوتاہی اور کمی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو وارث بنایا ہے نا، اس میں منمانی کرنا، اس میں کیا ہے؟ منمانی کرنا، کسی کو دینا اور کسی کو محروم کر دینا، کسی کو دینا اور کسی کو محروم کر دینا۔ اور اس میں سب سے زیادہ خطرناک معاملہ جو ایسے محروم تو بہت ساری جگہوں پر کیا جاتا ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی مثال جو ہمارے درمیان موجود ہے وہ ہے عورتوں کا وراثت سے حصے کو غائب کر دینا، محروم کر دینا۔ یہ سب سے بڑے پیمانے پر ہے۔ شاید باید گھر ایسے ہوتے ہیں جو خالی ملے، انصاف کے ساتھ جہاں پر کیا ہے توزیع اور تقسیم ہو جائے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ بہت سارے لوگ جب میراث کو تقسیم کرتے ہیں نا تو موٹا موٹا اماؤنٹ کو گنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کو کیا کرتے ہیں؟ سائڈ کر دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میت کی گھڑی ہے، میت کا جوال فون ہے، میت کے کپڑے ہیں، میت کا بیڈ ہے، اس کی گھڑی ہے، اس کا اور بھی لیپ ٹاپ ہے، اس کے اور بھی ان چیزوں کو میراث میں نہیں شمار کرتے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں میراث ہے، سب میں حصہ لگنا چاہیے، سب میں کیا ہے؟ حصہ لگنا چاہیے۔ الا یہ کہ بعض وارثین راضی ہو جائے کہ فلاں کو دے دیا جائے، ایک الگ بات ہے، لیکن حصے سب کے لگنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر، چاہے چھوڑا ہوا مال تھوڑا ہو یا زیادہ۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا اس زمانے میں ہم ہی کو رہنے کے لیے نہیں تو اپنی بہنوں کو کہاں سے دیں گے؟ ارے تم کون ہوتے ہو دینے والے؟ جب اللہ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے دے دیا ہے، تم کیا دو گے؟ جو اللہ نے دے دیا ہے تم بھی ویسے ہی پا رہے ہو جیسے تمہاری بہن پا رہی ہے۔ جس اللہ کے قانون سے تمہیں مل رہا ہے اسی اللہ کے قانون سے تمہاری بہن کو مل رہا ہے۔ یہ جسارت کرنا کہ ہم دیں گے نہیں دیں گے، یہ خود ایک بہت بڑی خرابی اور شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ یہ کسی انسان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں فلاں کو دوں گا فلاں کو نہیں دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے تو لینے والوں میں آپ بھی ہیں، آپ کی بہنیں بھی ہیں۔ یہ خود اپنے آپ میں بڑی جسارت ہے۔ تو بڑی غلطی جو ہمارے درمیان پائی جاتی ہے اس میں کیا ہے؟ عورتوں کے وراثت کو بالکلیہ بہت ساری جگہوں پر محروم کر دیا جاتا ہے، یا کہیں پر خیرات کے انداز میں ان کو دے دیا، چلو بھائی تھوڑا ان کو بھی دے دیں۔ یہ بہت بڑی خامی ہے۔ اگر آپ ان آیات کا جس کا میں نے ذکر کیا اگر آپ پڑھیں گے تو یہ معاملہ آپ کو کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ اگر آپ یہ جانتے ہوئے کہ یہ حرام ہے، غلط ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے تو یہ بہت بڑا جرم اور گناہ ہے۔ لیکن جیسے کہتے ہیں بھائی جب میراث کا معاملہ ہم نہیں جانتے شریعت اوریت،
خلاص یہ آپ کو کفر تک پہنچا سکتا. اللہ تعالیٰ نے کہا من یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین. یہ آیت میراث کا اختتام ہو رہا ہے کہ جو اللہ کی مخالفت کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، اس کی رسول کی نافرمانی کرے اور حدود کو کراس کرے، باؤنڈیشن اور لکیر کو پار کرے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ اسے ایسی جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. تو اس میں دو شکل و صورت بنتی ہے. ایک یہ کہ میراث کی تقسیم اگر ایمانداری کے ساتھ نہیں کی گئی ہے تو آدمی ایک لمبے ٹائم تک جہنم میں رہے گا، اور دوسرے یہ کہ اگر اس نے اس کا انکار کر دیا ہے، ایسا ایٹیٹیوڈ اپنایا کہ گویا کہ وہ اس کا منکر ہے اس تقسیم کا جو اللہ نے ساتوں آسمان کی بلندیوں سے تقسیم کر رکھا ہے، تو وہ کفر کے درجے میں پہنچ سکتا ہے. اس نظام کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ کافر تک ہو سکتا ہے. اس لیے معاملے کی گہرائی اور گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور 3 آیات جو میں نے ذکر کی ہے نا، تینوں آیات کا اختتام علیم کے ساتھ ہو رہا ہے. اللہ خوب جاننے والا ہے. اگر تم نے اس میں ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی نا، ہیلے بہانے کیے، ادھر ادھر کے کاغذات بنوائے، تو تینوں آیات کا جو اختتام ہو رہا ہے وہ علیم کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ اس کو پڑھ لیجئے 11 12 176 کے اندر کہ اللہ خوب جاننے والا. اس لیے اس میں کیا ہے، ذرہ برابر بھی ہیلا سازی وغیرہ کرنے کی آدمی کوشش نہ کرے. تو عورتوں کو محروم کرنا یہ کیا ہے، انتہائی بڑی خباثت ہے. کیونکہ جیسے مرد ایک پارٹ ہے اس کا، ویسے عورتیں بھی کیا ہے، ایک اہم پارٹ ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اللہ علیم و خبیر ہے، وہ جانتا ہے کہ لوگ ایسا کریں گے. تو آپ میراث کی آیات پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہاری اولادوں کے سلسلے میں تمہیں تاکیدی حکم دے رہا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے. اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کس قدر مینشن کیا ہے لڑکی کے حصے کو کہ کہیں سے بھی آدمی اس کو کھینچ نہ سکے، اس کے ساتھ زیادتی نہ کر سکے. کہا کہ یہ نہیں کہا کہ لڑکی کو آدھا ملے گا لڑکے کے مقابلے میں، بلکہ کہا 2 لڑکیوں کا حصہ مل کر کے ایک لڑکے کا حصہ بنتا ہے، تاکہ لڑکا یہ جان لے کہ میں اس میں اکیلا نہیں، میری بہن کے ساتھ مجھے حصہ ملنا ہے. اس لیے اس پر غور کے لیے ذکر مثل حظ الانثیین. اور آپ یہ جانتے ہیں آیت کب نازل ہوئی؟ پہلے کوئی نظام نہیں تھا، کوئی قانون نہیں تھا. کسی کی وفات ہوئی، بڑا بیٹا پورے مال پہ قابض ہو جاتا. صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس کی روایت موجود ہے. جب اسی غزوہ جس کا بھی ذکر ہوا، غزوہ احد کے اندر سعد بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. وہی سعد بن الربیع کہ جب عبد الرحمن بن عوف آئے تو کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، جو آپ کو پسند ہو میں طلاق دے دیتا ہوں، آپ عدت گزر جانے کے بعد اس سے نکاح کر لینا. اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے، میں انصار کا سب سے مالدار شخص ہوں، آدھا مال آپ لے لیجیے، آدھا میرا ہو جائے گا. وہی سعد بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے. جب شہید ہوئے تو پورے مال پر ان کے بھائی نے قبضہ کر لیا، پورے مال پر ان کے بھائی نے قبضہ کر لیا. کیونکہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ بھی موجود نہیں تھے، کوئی بیٹا بھی موجود نہیں تھا، صرف 2 بیٹیاں اور ایک بیوی تھی. سارے مال پہ قبضہ کر لیا. سنن الترمذی میں، ابن ماجہ میں، امام نسائی الکبریٰ کے اندر، اسی طریقے سے مسند احمد میں، ان تمام احادیث کی کتابوں میں پڑھیں کہ سعد بن ربیع کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی ہاتان ابنتا سعدن، دونوں بیٹیوں کو لے کر آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہا ہاتان ابنتا سعدن، اے اللہ کے پیغمبر یہ سعد بن ربیع کی بیٹیاں ہیں. قتل ابوہما معک یوم احد شہیدا، ان کے والد آپ کے ساتھ لڑتے ہوئے احد کے میدان میں شہید ہو گئے ہیں. وان عمہما اخذ ما ترک ابوہما، اور ان کے چاچاؤں نے کیا کیا کہ جو کچھ ان کے والد نے چھوڑا سب پر قبضہ کر لیا ہے. اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر میراث کی آیات نازل نہیں ہوئی. اللہ کے نبی نے کہا اللہ اس کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا. اس کے بعد یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین والی آیت نازل ہوتی ہے. جابر بن عبداللہ کی روایت دیکھیں، اللہ کے نبی بلاتے ہیں سعد کے بھائی کو، سعد بن ربیع کے بھائی کو بلاتے ہیں، اور پہلی مرتبہ جو قانون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلا، پہلی مرتبہ جو قانون بنا میراث کا اور جو اللہ کے پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلا، وہ کیا تھا؟ آتی ابنتہما ثلثی مالہ، اے
سعد کے بھائی تم سعد کی بیٹیوں کو 2/3 پورے مال میں سے دے دو، 2/3 پورے مال میں سے سعد کی بیٹیوں کو دے دو۔ پہلا حکم جو اللہ کے پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلا وہ بیٹیوں کے متعلق تھا کہ ان بیٹیوں کو 2/3 دے دو، 2/3 دے دو۔ وآتِ أمهما الثمن، اور ان دونوں کی ماں کو 8واں حصہ دے دو۔ وما بقي فهو لك، اور جو مال باقی رہ جائے وہ تمہارا ہوگا، جو مال باقی رہ جائے کیا ہے وہ تمہارا ہوگا۔ اس لیے اس سلسلے میں یہ قاعدہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی طرح کی اگر آپ نے زیادتی کی تو قیامت کے دن آپ ہر حال میں پکڑے جائیں گے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں دینار و درہم تو ہوں گے نہیں، پیسے ریال یہ سب تو ہوں گے نہیں، آپ کو نیکیوں کے ساتھ دینا ہوگا۔ نیکیاں اگر ختم ہو گئی تو پھر ان کے گناہ کیا ہے لاد دیے جائیں گے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ میری بہن نے معاف کر دیا ہے۔ یہ معافی نامہ ہمیشہ بہنوں کی جانب سے کیوں آتا ہے؟ بھائی کے بارے میں کیوں نہیں سنا گیا کہ والد کی پراپرٹی تقسیم ہو رہی ہے، بھائیوں نے معاف کر دیا ہے؟ بھائی بہنوں کا یہ کمزور ذات، کمانے والی ذات نہیں، ان سے تم معافی تلافی کر لیتے ہو، بھائی معاف کر دو، معاف کر دو۔ تم کیوں نہیں معاف کرتے ہو؟ تم کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأة۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کا حق، ایسے تو کسی کا بھی حق آپ ناحق کھائیں گے بہت بڑا جرم ہوگا، لیکن سماج کا 2 طبقہ ایسا ہے کہ جن کا ایک حللہ بھی اگر آپ نے کھایا، ایک پیسہ بھی آپ نے کھایا تو قیامت کے دن بڑی مشکل میں آپ ہو جائیں گے۔ وہ سارے مرد حضرات جو اپنی بیویوں کا مال کھاتے ہیں بے غیرتی کے ساتھ، ان پر ظلم و زیادتی کے ساتھ، وہ یہ سمجھ لے کہ قیامت کے دن وہ حال میں پکڑے جائیں گے۔ مہر معاف کرا لیے، مہر نہیں دیتے ہیں، کبھی مال اس سے لے لیا اس کو لوٹاتے نہیں ہیں، یہ سب جرم ہے، یہ سب جرم۔ اگر آپ عورت سے ایک پیسہ بھی لیتے ہیں بطور قرض تو آپ پر واجب اور ضروری ہے کہ اسے لوٹائیں۔ آپ نے اگر اس کو مہر دینے کا جو آپ نے وعدہ کر رکھا ہے اس کو لوٹانا، اس کو دینا یہ ضروری ہے، کسی بھی صورت میں آپ اس سے لے نہیں سکتے ہیں۔ لیکن یہاں کیا ہے معاملہ، شادی ہو جاتی ہے، مرنے کے وقت کیا ہے مہر کو معاف کرانے کی فکر لگی رہتی ہے۔ یہ قوم جو جہیز لیتی ہے وہ مہر کیا دے گی؟ جو سوتی ہے جو ہے بیوی کے مال پر، اس کے گھر والوں کے مال پر، جو بیٹھتی ہے اس کی چیئر اور کرسی پر، جو چلتی ہے اس کی گاڑی پر، جو کھاتی ہے اس کا نوالا، جو شادی ہو جانے کے بعد یہ سمجھتی ہے کہ ایسا سسرال ہونا چاہیے جو مالدار طرح سے وہاں سے پیسہ آتے رہے۔ اتنے لوگ جاہل قسم کے ہوتے ہیں کہ مال کی جب ضرورت ہوتی ہے تو عورت پر پریشر اور دباؤ بنا کر کہتے ہیں جاؤ اپنے مائکے سے مال لے کر آؤ۔ یہ سب زیادتی، اس سے باز آ جائیے، اللہ کی پکڑ سے ڈریے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید۔ عورت کو اللہ نے ویسے ہی کمزور بنایا ہے، تم پر اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ ان کا خرچ اٹھاؤ، ان کا بوجھ اٹھاؤ، ان کو کھلاؤ پلاؤ پہناؤ، ان کو مکان اور گھر دو، اور تم اتنے بے غیرت ہو گئے کہ انہی سے مطالبہ کرنا شروع کر دیے۔ اس سے ڈرو، اللہ رب العالمین کی پکڑ سے ڈرو، ان کا حق ناحق مت کھاؤ، ان کے مال پر قبضہ مت کرو، تھوڑا ہو یا زیادہ اسے دو۔ تو یہ میراث کے سلسلے میں بہت بڑی دھاندلی ہے جس میں عورتوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اور ان کو میراث سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کبھی اس بنیاد پر کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی شادی بیاہ ہو گئی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، بھائی کہتے ہیں ارے میں نے شادی کر دیا نا، اتنا پیسہ لگا دیا تو ختم ہو گیا میراث۔ اب کبھی کہتے ہیں کہ اتنا دے دیا اتنا دے دیا۔ اللہ سے ڈریے اور پائی جو حق ہوتا ہے حق والوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ اور اس میں کم مجرم ہماری مائیں اور بہنیں نہیں ہیں، وہ بھی بہت مجرم ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں جو یوں ہی ڈر کر کے کہ اگر میکے سے لے لیا تو بھائیوں کے پاس آنا جانا بند ہو جائے گا۔ اللہ سے ڈرو، تم اپنے بھائیوں کو جہنم میں پہنچا رہی ہو۔ اگر تم نے انہیں حرام خور بنا دیا، اپنے حق کو ایسے ہی چھوڑ دیے تو تمہارا بھائی تو حرام خور ہو گیا۔ تم نے اپنی جائیداد کو، اپنے حق کو چھوڑ دیا اس کے دباؤ اور پریشر میں آ کر کے کہ ابھی آنا جانا بند ہو جائے گا، تو تمہارا بھائی تو حرام خور ہو گیا، اور یہ حرام خوری تمہارے بھائی کو جہنم میں لے جائے گی۔ اگر تم واقعی اپنے بھائی سے محبت کرنے والی ہو تو اپنے بھائیوں کو جہنم سے بچاؤ، لیکن تمہاری یہ کمزوری تمہارے بھائیوں کو حرام خور بنا رہی ہے، اور دن بدن اس میں کیا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو کسی بھی خاتون کا، کسی بھی بہن کا، بیٹی کا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کی بلندیوں سے جو کچھ دیا ہے اسے یوں ہی ڈر اور خوف کی وجہ سے چھوڑ دینا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ مطالبہ کیا جائے اور اسلامک عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے جائیں، انصاف کی گہار لگائی جائے، جو شہر کے سربراہ لوگ ہیں، سمجھدار لوگ، ان کے پاس جایا جائے۔ اگر یہ سب معاملہ نہ ہو سکے تو اس کے خلاف مہم چھیڑی جائے کہ ہمارا حق ملنا چاہیے، ایسے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کی 3-4 مثالیں میں دے کر کے آگے بڑھتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں. میں نے وقت بہت زیادہ لے لیا ہے. پہلی مثال ابھی میں نے پیش کی کہ جب سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور ان کے بھائی نے مال پہ قبضہ کر لیا تو ان کی بیوی اپنی بیٹیوں کو لے کر اللہ کے نبی کی عدالت میں پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ کیا وہ دیندار نہیں تھی؟ ان میں تقوی نہیں تھا؟ پہنچی، کیونکہ حق کا مطالبہ کرنا چاہیے. یہ انصاف کی لڑائی ہے، اسے لینے کی کوشش کرنی چاہیے. پہلی مثال. اور صحیح بخاری پڑھیے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنت کی خواتین کی سردار ہیں، اتنی عظیم المرتبت خاتون ہیں. اللہ کے پیغمبر کی وفات ہوئی چند ایام گزرے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرسی خلافت پہ بیٹھ چکے ہیں. صحیح بخاری اٹھا کر کے دیکھیے. پہنچ گئی ابو بکر صدیق کے پاس رضی اللہ عنہ وارضا اور کہنے لگی میرے باپ کی وراثت میں مجھے حصہ چاہیے. کون گئی؟ خاتون جنت گئی خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق کے پاس کہ میرے والد نے جو مال چھوڑا ہے اس میں مجھ کو حصہ چاہیے. ہر باپ کی وراثت میں بیٹی کا حصہ ہوتا ہے. میں ایک لوتی بیٹی بچی ہوئی ہوں، میرے والد کے مال میں مجھے حصہ چاہیے. صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر کے واپس کر دیا کہ میں نے اللہ کے پیغمبر کو سنا ہے کہ ما ترک نحن لا نورث، ہم کسی کو وارث نہیں بناتے ہیں، ہم جو کچھ مال چھوڑ دیتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے. یہ کہہ کے واپس کر دیا. عباس بن عبد المطلب بھی گئے ابو بکر صدیق کے پاس. نبی کے چچا ہوتے ہیں نا، آدھی پراپرٹی فاطمہ الزہرا کی ہوتی اور باقی جو بچتا وہ چچا کا ہو جاتا. عباس بن عبد المطلب کا، یہ دو اللہ کے نبی کے سب سے قریبی تھے، تو پورا مال انہی دونوں میں ڈسٹریبیوٹ اور تقسیم ہونا تھا. اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں دونوں کے دونوں پہنچے. فاطمہ الزہرا بھی پہنچی اور عباس بن عبد المطلب بھی پہنچے. اور تیسری دلیل دیتا ہوں، صحیح بخاری کے اندر ام عائشہ کی روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں جب آپ کی وفات ہوئی. کتنی بیویاں تھیں؟ تو جب شوہر کی وفات ہو جائے تو بیویوں کا حصہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کتنا حصہ ہوتا ہے؟ 8واں حصہ ہوتا ہے، 1/8 ہوتا ہے. اللہ کے پیغمبر کی بیویاں عثمان بن عفان کو تیار کر رہی ہیں، ریڈی کر رہی ہیں. کس لیے؟ یبعثنا الی ابی بکر، کہ وہ لوگوں کو جو ہے ابو بکر ان کو بھیجیں. امیر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہی تھی کہاں؟ ابو بکر صدیق کے پاس. کیوں؟ کہ اللہ کے نبی کی وفات ہوگی، وہ مرے شوہر تھے، ایسے بیوی جو ہمارا حصہ ہوتا ہے وہ ہمیں چاہیے. وہ تو وقت پر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ تم نے اللہ کے پیغمبر کی حدیث نہیں سنی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا نحن لا نورث، ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا. تو رک گئی. تیسری مثال، یعنی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی موجودگی میں سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی مطالبہ کرنے کے لیے گئی اپنے حق کا اور اپنی بیٹیوں کے حق کا. نمبر 2 فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی مطالبہ کرنے کے لیے اپنے باپ کے مال میں سے. نمبر 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں سے حصہ لیں. نمبر 4 پڑھیے، ایک جدہ آئی. جدہ عربی زبان میں دادی کو بھی کہتے ہیں، نانی کو بھی کہتے ہیں. اب یہ دونوں ہو سکتا ہے، یا ایک دادی ایک میں نانی. تو سمجھنے کے لیے جدہ آئی، کن کے پاس؟ دادی آئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. کہنے لگی میرے پوتے کی وفات ہو گئی ہے، مجھ کو میرے پوتے کے مال میں حصہ چاہیے. یہ بھی خاتون ہے، بوڑھی ہو چکے ہیں، بیٹے کے مال میں نہیں پوتے کے مال میں گئی ہیں مطالبہ کرنے کے لیے خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ میرے پوتے کی وفات ہو گئی ہے، میں دادی ہوں، اس کی ماں موجود نہیں ہے، اور ماں کی غیر موجودگی میں دادی قائم مقام ماں کی ہو جاتی ہے. میرے پوتے کی وفات ہوئی، مجھے حصہ ہونا چاہیے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے جہاں تک علم ہے کہ اللہ کی کتاب میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، نبی کی سنت میں کوئی حصہ ہے، آپ جاؤ، میں صحابہ سے مشورہ کر کے پھر آپ کو بتاتا ہوں. پھر اس کے بعد اسی مجلس میں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میری موجودگی میں یہ واقعہ ہوا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو سدس 6واں حصہ دیا ہے، یعنی جو ماں کا ہوتا وہی دادی کا ہوگا. اگر ماں نہیں ہے تو دادی کو 6واں حصہ مل جائے گا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر 6واں حصہ دے دیا. اتفاق یہ ہے کہ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں نانی آئی. اب ان کے پاس نانی آئی ہے یا ان کے پاس نانی؟ ایک کے پاس نانی، ایک کے پاس دادی. اب یہاں نانی آئی
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور بتایا کہ میرے نواسی کی وفات ہو گئی ہے، میرا حصہ، مجھے حصہ چاہیے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سدس عطا کیا، دیا، چھٹا حصہ دیا، 1/6 دیا، اور کہا کہ اگر نانی دادی دونوں اکٹھا ہو جائیں، یعنی مرنے والے کی ماں تو موجود نہیں لیکن نانی بھی ہے اور دادی بھی ہے، تو نانی اور دادی دونوں ماں کے قائم مقام ہوں گی. 1/6 میں، چھٹے حصے میں دادی اور نانی آدھا آدھا ڈسٹریبیوٹ کر لیں گی، تقسیم کر لیں گی. ایسے ہی جیسے کوئی آدمی کی 2 بیوی ہو تو 1/8 میں دونوں برابر برابر تقسیم کر لیتی ہیں، ایسے ہی اگر مرنے والے کی کیا ہو، ماں نہ ہو اور نانی اور دادی ہو تو کیا ہوگا، چھٹے حصے میں دونوں برابر برابر تقسیم کر لیں گے. سبحان اللہ. یہ اتنی مثالیں میں نے دی، کتنی، 5 خواتین کی مثالیں میں نے دی آپ کے سامنے جو مطالبہ کرنے کے لیے آئے. کیا اس زمانے کی خواتین ان سے بھی زیادہ دیندار ہو سکتی ہیں؟ میں یہ خاموشی جرم میں اضافہ کا سبب اور ذریعہ ہے، اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کیجیے. جو لوگ مردوں کے سے مطالبہ یہ کہ وہ حق کو دیں، انصاف کے ساتھ معاملہ کریں، اور عورتوں سے مطالبہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا کمزور نہ بنائیں. اللہ نے دیا اتنا بہترین مال آپ کو کوئی دینے والا نہیں ہے. جتنا مال آپ کو ملے گا وہ بطور احسان ہوگا. آپ کا شوہر آپ کو دے رہا ہے، احسان ہے. وہ جو زائد دے رہا ہے نا، کھلانے پلانے کے علاوہ، عیدی دے دیا آپ کو، بقرعید میں دے دیا ہے، 2-3 جوڑے کپڑے سلانے ضروری ہیں، آپ 5-6 جوڑے کپڑے آپ کو دے دیے، کہیں گھمانے کے لیے لے کر چلا گیا، سب آپ پر احسان ہے. آپ کو عمرہ کرا دیا، حج کرا دیا، آپ کے نام سے قربانی، یہ سب احسان ہے شوہر کی جانب سے. آپ کے بیٹے نے دے دیا، آپ کو بیٹی نے دے دیا، سب مال ہے. لیکن وہ مال جو آپ کو اللہ دے رہا ہے وہ میراث ہے، اس سے بہتر اور سالن مال آپ کو نہیں ملے گا. اس لیے اس مال کو چھوڑیے نہیں. تھوڑا ہو، ایک تنکا بھی مل رہا ہے آپ کے باپ کے مال میں سے، آپ کی ماں کے مال میں سے، اس کو قطعاً چھوڑیے نہیں، اس کو لیجیے. آپ کو اس کی ضرورت ہے. پھر آپ ایسا نہیں سمجھتی ہیں کہ آپ بھائیوں کے لیے چھوڑ دیتی ہیں، آپ کی اپنی اولاد اس سے زیادہ مستحق نہیں ہے. ماں کے مال میں سے، میری ماں کے مال میں سے میرے ماموں لوگ زیادہ مستحق ہے یا میں خود زیادہ مستحق ہوں؟ میری ماں ہے، میرے ماں کے مال میں زیادہ مستحق ہوں، اس کا بیٹا ہوں، یا میرے ماموں لوگ زیادہ مستحق ہیں؟ یہ بھی سمجھنا چاہیے. اس لیے کوئی بھی خاتون اس سلسلے میں نرمی کا راستہ اختیار نہ کریں. اللہ نے اسے جتنی طاقت دی ہے اپنے حق کی لڑائی کے لیے کیا ہے، کھڑی ہوتی رہے. اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی. اللہ کی مدد کیا ہے، اس کے ساتھ ہوگی. یہ انصاف کی لڑائی، حق کی لڑائی ہے. اور اپنے بھائیوں کو یا جو لوگ بھی ہیں ایسے، ان کو حرام خوری سے بچانے کی کوشش کیجیے. اگر آپ یوں چھوڑتے چلے جائیں گے تو حرام خوروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے. معذرت کے ساتھ الفاظ سخت ہوتے جا رہے ہیں، لیکن حرام کھانے والوں کو حرام خوری کہتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے سود کھانے والوں کو سود خور کہتے ہیں، ویسے حرام کھانے والے کو حرام خوری کہتے ہیں. اور کوئی آدمی میراث کھا رہا ہے، اس سے بڑا حرام خور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کیا ہے، حرام خور کوئی نہیں ہو سکتا. اور جو آدمی دنیا میں کھا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وارننگ دی ہے کہ ایک بالش اگر لے لی رہا تو پورا پلاٹ کا پلاٹ کھا جاتے ہو نا. ایک بالش اگر کسی نے لے لی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کے گردن پر 7 زمینوں کا توق ڈالا جائے گا ایک بالش لینے پر. شاید وقت ہو گیا میرا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اسے عام کرنے کی اور معاشرے کو بیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.